مجھے آپ حضرات کے اتنی بڑی تعداد میں امارت شرعیہ کے سلسلے میں جمع ہونا مجھے آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں اپنے علماء کی قدر ہے، دین کی قدر ہے۔ اسی لیے اس موضوع کے اوپر آپ حضرات کی تشریف آوری اتنے بڑے مجمع کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ آپ کے دلوں میں اور آپ کی اولاد اور نسلوں کے دلوں میں دین اور دین سے وابستہ علماء سے اس والہانہ تعلق کو قائم رکھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امارت شرعیہ کا یہ نظام آپ کے اس صوبے اور خاص طریقے پر میوات میں تقریباً 10-12 یا 15 سال سے قائم ہے۔ میرے پاس مولانا خالد صاحب مرحوم اس وقت آئے اور آ کے کہا کہ ہم امارت شرعیہ کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کر دیا جائے تو اس کو قائم کریں گے۔ میں نے کہا بتائیے کون آدمی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب مرحوم اس کام کے لیے مناسب رہیں گے۔ میں ان کو لے کر اس وقت کے امیر شریعت کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میوات میں جس سے وابستہ اور بھی ایسے صوبے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مولانا جانے پہچانے آدمی ہیں، آپ انتخاب فرما دیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے میرے سامنے ہی ایک کاغذ کے اوپر مولانا اسحاق صاحب کا نام لکھ کر کے اور 2-4 جملے کہ میں ان کو نائب امیر شریعت کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کرتا ہوں، وہ مجھے دے دیا۔ میں نے مولانا خالد صاحب مرحوم کو دے دیا۔ لیکن یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب بیمار ہو گئے اور ایک لمبی بیماری صاحب فراش، چلنے پھرنے سے معلوم ہو گئے۔ امارت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے کام جو ہونے چاہیے تھے وہ کام نہیں ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مولانا صحت مند ہوتے اور امارت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے متحرک ہوتے، کام کرتے، تو اس وقت ان کے دنیا سے جانے کے بعد امیر شریعت کے لیے کام کی ڈگر، کام کا نہج، کام کا طریقہ مشہور و معروف ہوتا اور موجودہ نائب امیر شریعت کو کام کرنے میں سہولت ہوتی۔ لیکن وہ علماء جن کو مولانا الیاس صاحب نے پکڑا ہے اور جو اپنی خوش قسمتی سے دین کے اس کام پر لگتے ہیں اور لگنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مجھے خدا کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ ان کے دل میں لگن اور اخلاص پیدا فرمائے۔
اور جن لوگوں کو ضرورت ہوگی خانگی اور گھریلو معاملات کے اندر ناچاقی اور مسائل کے پیدا ہونے پر تو بجائے اس سے کہ وہ کورٹ میں جائیں، محکمہ شرعی کے کام کرنے والے لوگوں کے سامنے اپنی تحریر دیں گے کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم آپ کو حکم بناتے ہیں اور جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، ان کو حکم بنا کر سالس کے طریقے کے اوپر رکھیں، معاملات کو رکھیں، اور وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر بغیر کسی رعایت کے قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ یہ ضروری ہے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عدالتی نظام ساری دنیا کے اندر رائج ہے۔ اگر حکم اور حاکم بن کر بیٹھیں گے تو آپ کے خلاف مقدمے ہوں گے، آپ ہار جائیں گے، آپ کا نظام بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو چلا سکتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ محکمہ شرعیہ چلانے والوں کو سالس بنائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے جھگڑے کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ اس تحریر کے بعد جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوں گے یہ چیز چلے گی، بجائے اس کے کہ آپ